الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ باب قسم الصدقات، زکوٰۃ کے باب میں یہ تیسرا باب ہے۔ پہلے تھا کتاب الزکوٰۃ اور اس کے بعد تھا صدقۃ التطوع، نفلی صدقہ کا بیان، اور یہ تیسرا ہے باب قسم الصدقات، صدقات کی تقسیم کا بیان۔ اس کے بعد رمضان کا یا روزے کا ذکر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرض صدقات کی تقسیم خود کر دی ہے، زکوٰۃ کی تقسیم خود کر دی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 قسم کے لوگوں کو بیان کیا۔ فقیر کو دینا ہے، مسکین کو دینا ہے۔ عام طریقہ سے بولتے ہیں تو فقیر مسکین ایک ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن ہے تھوڑا دونوں میں فرق۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس 50% ہو، 50% یا اس سے زیادہ، لیکن ضرورت کے مطابق پورا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی جینوین ضرورت، بنیادی ضرورت، صحیح اور جائز ضرورت 30,000 روپے کی ہے مہینہ، اب 20,000 روپیہ وہ کماتا ہے، اور جائز ضرورت اس کی 30,000 ہے، تو 10,000 روپیہ اس کو ہر مہینے زکوٰۃ سے لینے کا حق ہے۔ اس طریقے سے سال میں وہ گویا کہ 1,20,000 روپیہ لے سکتا ہے زکوٰۃ کی رقم۔ اور فقیر وہ جس کے پاس کچھ نہیں، تو وہ سال بھر کے لیے لے لے گا، بیت المال اس کو سال بھر کے لیے دے گا، کیونکہ دوسری فصل بیچ میں ہونے والی نہیں ہے، اور غلہ ہو در دیہات کے اندر ہو تو پھر آپ 6 مہینے کے لیے ابھی دے دیجئے غلہ، اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد جب دوسری فصل ہوگی تیار تو اس میں دیں گے۔ لیکن جہاں روپے پیسے کی زکوٰۃ ہے وہاں بہرحال اس کے سال بھر کی ضرورت دیکھنی ہے فقیر اور مسکین کی، تاکہ پھر اگلے سال جب زکوٰۃ نکلے تو اس غریب اور مسکین کی حاجت اور ضرورت زکوٰۃ کی رقم سے پوری کی جا سکے۔ سمجھا کہ اس کے بعد ہے والعاملین علیہا، تیسرا مصرف ہے زکوٰۃ کا، جو لوگ حکومت کی طرف سے متعین ہے زکوٰۃ وصولنے پر، زکوٰۃ لاتے ہیں مختلف جگہوں سے، مالداروں کے یہاں سے اس کا حساب رکھتے ہیں، پھر وہ خرچ کرتے ہیں حکومت کی ہدایت کے مطابق۔ تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے کام کے حساب سے جتنی ان کو اجرت اور مزدوری ملنی چاہیے اس کے حساب سے ان کو مزدوری دی جائے گی۔ پرسنٹیج طے نہیں ہوگا، جتنے محنت کا وہ کام ہے اور جتنے قیمت کا وہ شخص ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ 500 روپیہ ڈیلی کمانے والا آدمی ہے یا 1000 روپیہ کا ملازم ہو سکتا ہے، تو وہ 1000 روپے کے حساب سے جتنے دن کام کرے گا اتنی پیسہ اس کو دے گی۔ والعاملین علیہا، صدقات وصولنے کے اوپر حکومت کی طرف سے جو کارندہ متعین کیا جائے گا اس کے عمل کے حساب سے، ورک کے حساب سے اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ والعاملین علیہا۔ چوتھا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، وہ آدمی جو مسلمان ہو تو گیا ہے لیکن غریبی اور فقیری کی دور سے گزر رہا ہے، خطرہ ہے کہ کہیں اسلام سے پھر نہ جائے، تو اس کو پیسہ زکوٰۃ کا دیجیے تاکہ پیسے کی لالچ میں بھی وہ اسلام پر قائم رہے۔ اور اسی طریقے سے وہ آدمی جو مسلمان تو نہیں ہوا ہے لیکن مسلمان ہونا چاہتا ہے، اگر کچھ پیسہ دے دیں گے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے سے دے سکتے ہیں۔ اور خاص کر کے جب آدمی ذمہ دار ہو، قبیلے کا سردار ہو، اگر اس کو 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ کا اگر دے دیا جائے سال 2 سال، اور لگے کہ صاحب وہ مسلمان ہوگا اور اس کے ساتھ اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، اگر یہ امید ہو تو زکوٰۃ دیجیے اس کو تاکہ وہ آ جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے کہیں پر کافر ہے جو بہت دبدبے والا ہے، روب دبدبے والا ہے، ظالم قسم کا آدمی ہے، اور کہیں پر کسی ٹولے میں مسلمان رہتا ہے محلے میں، اور وہ مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑتا ہے، تو اس ظالم کافر کو اس کے ظلم سے روکنے کے لیے کہ بھئی ہمارے مسلمانوں پر کیوں ظلم کرتے، تو اگر ان کو روکنے کے لیے کچھ زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا جائے کہ بھئی لو ہمارے بھائیوں کو پریشان مت کیا کرو، تو آپ زکوٰۃ کا رقم کا پیسہ وہاں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ سب مؤلفۃ قلوب میں آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھائی ظالموں کے ظلم سے تنگ آ کر کے اسلام سے پھر جائیں۔ چلیے والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں، جس زمانے میں غلام ہوا کرتا تھا غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر دیجیے، یا جو لوگ غلام ہیں اپنی آزادی آقا سے ایک رقم پر طے کیے ہوئے ہیں کہ 10,000 دے دیں گے، 5,000 دے دیں گے، ہم کو مالک آزاد کر دے گا، نہیں پورا کر سکتا زکوٰۃ دے دیجیے۔ اسی طریقہ سے بے قصور لوگ آج جیلوں میں اگر بند ہیں، ان کے پاس مقدمہ لڑنے کی کوئی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے، بے قصور ہے، اور غریب لوگ ہیں، کس مقدمہ اپنا نہیں لڑ سکتے ہیں، تو آپ ان کو بھی انشاءاللہ تعالی علماء نے کہا ہے کہ گردن چھڑانے میں، جیل سے چھڑانے میں یہ لوگ بھی داخل ہیں۔
والغارمین، اور غارمین کہتے ہیں قرض دار کو، کوئی شخص ہے جو اپنی بنیادی ضرورت کے لیے قرض لیا، مثال کے طور پر غریب آدمی تھا، بہت بیمار پڑ گیا اور علاج معالجہ کے لیے وہ لاکھوں روپے کا مقروض ہو گیا، سمجھا کہ نہیں؟ تو اب وہ لوگوں کے پاس جا سکتا ہے کہ بھئی آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم دیجیے، ہم مجبور تھے، غریب آدمی تھے اور ہمارا علاج ہماری بساط کے باہر تھا، 2 لاکھ روپیہ ہمارے علاج میں لگا، یہ دیکھیے علاج کا خرچہ ہے فلاں ہاسپٹل کا، یہ سارا کچھ ہے، ہمارے محلے والے سے پوچھ لیجیے، اور میں کتنا غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے کہ اس کو بیچ کے میں قرض چکا سکوں، یہ حالت ہے ہماری، تو ماشاءاللہ۔ دوسرا کبھی یہ ہوتا ہے کہ 2 آدمی کے درمیان یا 2 قبیلے کے درمیان جھگڑا ہے کسی پرانے معاملے کو لے کر کے، دونوں ایک دوسرے سے خون ریزی پر تلے ہوئے ہیں، لیکن ایسا اگر ہے کہ بیچ میں 2 آدمی یا 1 آدمی پڑے اور کہے کہ چلو بھائی تم لوگ جھگڑا ختم کر دو ہمیشہ کے لیے، اور تم کو بھی 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، تم کو بھی 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، اور تم لوگ اپنا جھگڑا ختم کر لو، سمجھا کہ کیا ٹھیک ہے، مصالحت ہو گئی۔ تو اگر آپ نے یہ قرض 2 آدمیوں کے درمیان کے جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے لیا ہے تو وہ رقم بھی آپ زکوٰۃ سے وصول کر سکتے ہیں، کیونکہ عام طریقے سے صلح کرنے کے لیے موٹی رقم دینی پڑتی ہے، کبھی کبھی کروڑ کروڑ روپیہ دینا پڑتا ہے بڑے ملکوں کے اندر، سعودی عرب وغیرہ میں اگر اس طرح کا مصالحت ہو، قبیلے کی جنگ چل رہی ہے تو کروڑوں کروڑ دینا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی رقم کوئی کہاں سے لائے گا اپنے پاس سے، تو جائے گا گورنمنٹ کے پاس، بیت المال سے روپیہ لے کر کے آئے گا تو وہ ادا کرے گا۔ تو قرض چاہے اپنا ہو، جائز ضرورت کے لیے لیا ہو، یا دوسرے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آپ نے قرض لیا ہو اور اس کو دے کر کے معاملہ چکتا کیا ہو، اور جنگ کے کئی جو شعلے بھڑک رہے تھے اس کو آپ نے ٹھنڈا کیا ہو، تو وہ رقم بھی آپ زکوٰۃ سے لے سکتے ہیں۔ والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اللہ کے راستے مراد جہاد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو جہاد کیا جاتا ہے، اس راستے میں مجاہدین کو دینے میں، ان کے اسلحہ وغیرہ کی خریداری میں، بشرطے کہ اسلامی جہاد ہو اور صحیح جہاد ہو، اسلامی حکومت کے زیر سایہ ہو، سمجھا کہ جتنے شرائط ہیں اسلام کے ان تمام شرائط کو پوری کر رہی ہو وہ جہاد، تو وہاں مجاہدین کے لیے ان کے اخراجات کے لیے، ان کے اسلحہ وغیرہ کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور ایک آدمی ہے وہ اپنی سبیل مسافر ہو، سفر میں اس کی جیب کٹ گئی ہو یا اس کی ٹیشی چوری ہو گئی ہو، اور وہ کہتا ہے سوٹ بوٹ والا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے جانے کا، ہو سکتا ہے کہ موٹر سائیکل پر ہی آیا ہو، کہ تیل نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کو جانا ہے فلاں جگہ، سمجھا کہ میرا تیل ختم ہو گیا ہے، دیکھیے میرا پیسہ بالکل صاف ختم ہے، کوئی چیز بھی اس کے پاس نہیں، چلیے گھوڑے پر بھی آیا تو ہو سکتا ہے کسی دوسرے کا گھوڑا ہو، موٹر سائیکل کسی اور کی ہو، وہ آپ کے سامنے سوٹ ووٹ پہ پہنے ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم کو نہیں کچھ دے سکتے تو آپ زکوٰۃ کی رقم دے دیجیے، اللہ اکبر، جب اطلاع کہنے کے لیے وہ خود تلا ہوا ہے تو آپ کاہے تردد میں، اگر اس شخص کے متعلق نہیں معلوم ہے کہ چیٹر ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیجیے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب آپ ہمارا اکاؤنٹ دے دیجیے، ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں، ماشاءاللہ ہم مالدار آدمی ہیں اور ہم لاکھ پتی آدمی ہیں، بھیج دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھیج دیتا ہے تو بھی اس پر واجب نہیں ہے، کیونکہ مسافرت کی حالت میں وہ گھر کا لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن اس وقت وہ تنگال ہے، تنگ دست ہے، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسافر سفر میں لٹ جائے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہو جانے کے لیے، اور وہ اگر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں، تو آپ اس کو اس سے زیادہ راہ دے دیجیے کہ ٹھیک ہے، سمجھا کہ تو یہ سب 8 صورتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے زکوٰۃ کی، یہ تقسیم خود اللہ نے پاک نے فرمائی ہے، اپنے نبی کو بھی حق نہیں دیا ہے، سمجھا کہ نہیں۔ چنانچہ حدیث پڑھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقۃ لغنی الا لخمسہ، 5 آدمی مالدار ہو کر کے بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں، لعاملین علیہا، ہے مالدار لیکن حکومت نے اس کو متعین کیا ہے زکوٰۃ کا پیسہ وصولنے پر اور خرچ کرنے پر، تو ظاہر ہے کہ وہ کام کرے گا تو آپ کو مزدوری دینی پڑے گی، تو اگر گھر کا مالدار ہے لیکن صدقہ وصول رہا ہے تب رجل اشتراها بمالہ، زکوٰۃ کی رقم اگر کہیں بک رہی ہے، مثال کے طور پر آپ غریب آدمی ہیں، آپ کو کسی نے 2 من یا 2 کنٹل آپ کو گیہوں زکوٰۃ میں دیا، آپ چلے گئے بازار میں بیچنے کے لیے، کوئی دوسرا آدمی ہے اس نے کہا کہ بھائی بیچ دو ہمارے ہاتھ، اپنی زکوٰۃ اگر آپ کی بک رہی ہے، آپ نے کسی غریب کو دیا 1 بوڑا زکوٰۃ، 1 کنٹل زکوٰۃ کا دیا، وہ لے جا کے بیچ رہا ہے، تو اگر 5 روپے میں بھی دیتے مت لیجیے گا، اپنی زکوٰۃ خریدنا حرام ہے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے کی زکوٰۃ بیچ رہا ہے تو لے لیجیے گا، یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ کبھی بھی کسی شخص کو کچھ دیا، کسی فقیر کو آپ نے مثال کے طور پر ذبح کیا گوشت، خسی کا ذبح کیا گوشت، سمجھا کہ نہیں، صدقہ کا گوشت دے دیا یا قربانی کا 2 کلو گوشت تول کر کے دے دیا، وہ چلا گیا بازار میں اس کو بیچنے کے لیے، سمجھا کہ نہیں،
ارے نہیں لیں گے، 400 روپیہ لیجیے، ایک دم بڑھیا گوشت ہے فلانے صاحب کے یہاں سے 15-20 کلو کا خصی تھا، اب آپ کو معلوم ہوا کہ ارے 400 میں بیچ رہا ہے، لا ہم ہی کو دے دے 500 میں، نہیں 1 روپے میں بھی دے گا تو حرام ہوگا آپ کے لیے۔ اپنے پیسے سے بھی خریدنا، اپنا صدقہ آپ نہیں خرید سکتے۔ ہاں کسی دوسرے کے یہاں سے صدقہ لے کے آیا ہے اور وہ بیچ رہا ہے تو کوئی بھی آدمی خرید سکتا ہے، لیکن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کو خرید نہیں سکتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا کچھ اور ہو۔ چلیے، تو اگر کہیں صدقے کا مال بک رہا ہے اور وہ آپ کا صدقہ نہیں ہے تو آپ پیسہ دے کر کے اس کو خرید سکتے ہیں۔ او غارمن، یا قرض، جو مصالحت کرانے کے لیے جو لاکھ روپے کا آپ نے معاملہ کیا ہے، 10 لاکھ روپیہ دونوں گروپ کو دے کر کے صلح کروا دیا ہے، وہ روپیہ جا کر کے آپ لے سکتے ہیں۔ او مسکین تصدق علیہا منہا یا تصدق علیہ منہا فاہدہ منہا لغلیل، کوئی مسکین ہے، یا مثال کے طور پر یہ مسکین ہے، اس کو کسی نے صدقے میں دیا 1 کلو گوشت، اب اس نے آدھا کلو گوشت اس میں سے کسی مالدار کو ہدیہ اور تحفہ بھیج دیا، تو وہ اب مالدار کے لیے جائز ہے۔ یہ مت کہیے گا کہ تم کو کسی نے صدقہ دیا، ارے صدقہ اس کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں، اس کی طرف سے تم کو آ رہا ہے ہدیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ کچھ ہے کھانے کے لیے، کہا ہے تو کچھ نہیں، بس بریرہ کو جو صدقہ دیا گیا ہے گوشت، وہ گوشت ہے بچا ہوا، تو آپ نے کہا کہ بریرہ کے لیے نہ صدقہ ہے، ہمارے لیے تو ہدیہ ہے نا، اس نے جب ہم کو دیا تو ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو مان لیجئے کہ اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے، اس کو لوگ صدقہ دیتے ہیں اور وہ کبھی اتفاق سے آپ کی دعوت کرے، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ صاحب وہ غریب ہے مانگ کے لاتا ہے، تو وہ نہ مانگ کے لاتا ہے، وہ مسکین ہے، فقیر ہے، آپ کو اس نے دعوت دی ہے، آپ دعوت قبول کیجیے۔ تو اگر کوئی مسکین ہو اور وہ اپنے صدقے میں سے کچھ کسی کو تحفہ اور ہدیہ بیچتا ہو تو ہدیہ لینا آپ کے لیے جائز۔ چلیے، اس کے بعد دوسری حدیث ہے، عبید اللہ بن عدی بن خیار کہتے ہیں کہ 2 آدمی بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کا مال مانگنے کے لیے، یا رسول اللہ ہم کو صدقہ دیجیے، زکوٰۃ دیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقلب فیہم البصر، اوپر سے نیچے تک اس پر نظر دوڑائی آپ نے، 2 آدمی کھڑے ہیں مانگنے کے لیے، دیکھا کہ دونوں کے دونوں تنومند، توانا، تندرست ہے، موٹے مضبوط ہے، کمانے والے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تم دونوں تو میں زکوٰۃ دے دوں، لیکن لا حظ فیہا لغنی، کسی مالدار کا زکوٰۃ میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، ولا لقوی مکتسب، اللہ طاقتور کمانے والے کا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم طاقتور کمانے والے ہو، تم کو کمانا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے، تو اگر چاہو تو ہم دے دیں ورنہ بہتر نہیں ہے۔ واپس چلے گئے وہ دونوں، تو معلوم ہوا کہ مالدار ہوتے ہوئے کوئی محتاجی آپ کی نہیں ہے، پھر بھی آپ زکوٰۃ کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، آپ کے لیے حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ اتنا کما لیتے ہیں جس میں آپ اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، تو کبھی بھی کسی کی زکوٰۃ کی رقم قبول نہیں کرنی۔ تیسری حدیث ہے، قبیصہ ابن مخارق الہلالی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثہ، لمبی حدیث ہے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو سوال کرنا صرف 3 آدمی میں سے کسی ایک کے لیے جائز، سوال کرنا، بھیک منگی کرنا۔ رجل تحمل حمالۃ، ایک وہ شخص جو کسی کا بوجھ اپنے ذمہ لے لے، ٹھیک ہے تم دونوں لڑائی بند کرو، دونوں قبیلے والے، ہم 1 کروڑ روپیہ دیتے ہیں، جھگڑا بند کرو، جا کر کے بیت المال سے مانگے یا لوگوں سے مانگے، سمجھا کہ نہیں؟ جیسے بھی ہے وہ آدمی جس نے کسی کا ذمہ لیا ہے اور صلح کر دی ہے، موٹی رقم ہے، اور وہ اسے اس نیت سے لی ہے کہ وہ بیت المال سے لے کے یا زکوٰۃ کے پیسے سے لے کر کے وہ اپنا پیسہ لے لے گا تو وہ لے سکتا ہے، اور پھر اتنا پیسہ لے کر کے رک جائے۔ دوسرا شخص ہے جس کو آفت پہنچی ہو، آسمانی اور زمینی آفت پہنچی ہو، اور اس کا کاروبار، اس کا مال برباد ہو گیا۔ ایک کسان ہے، اس کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی نہیں سوائے کھیتی کے، فصل اس کی برباد ہو گئی، پوری فصل برباد ہو گئی، ایک دم سڑک پہ آ گیا، کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں، کیا کرے گا؟ وہ مانگے گا، زکوٰۃ مانگے گا، صدقہ خیرات مانگے گا، آپ اس کو دیجیے، کہاں سے کھائے گا بیچارہ؟ سمجھا کہ نہیں؟ سیلاب ہے، قحط ہے، اولا پڑ گیا، پوری فصل اس کی پھل کی برباد ہو گئی، پوری کھجور اس کی خراب ہو گئی، پوری لیچی اور آم کا فصل برباد ہو گئی، کچھ نہیں ہے، باغ تھا اس کا بہت بڑا، 10 لاکھ روپیہ آتا تھا اس کو، لیکن اس مرتبہ 10 پیسہ بھی نہیں آیا، اور قرض مقروض ہے، وہ الگ پریشان کر رہا ہے، اور کھانے کے الگ لالے ہیں، تو ایسے شخص کو دیجیے، سمجھا، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکے، اتنا اس کو دیجیے۔ تیسرا شخص ہے جو فقر و فاقے کا شکار ہو چکا ہے، بڑا مالدار تھا، بہت بڑا مالدار تھا،
اور یکایک راتوں رات دیوالیہ ہو گیا، مثال کے طور پر کہ فیکٹری میں آگ لگ گئی، اس کی مثال کے طور پر اب کچھ نہیں بچا اس کا، سب جل گیا، گھر میں آگ لگی سب جل گیا۔ اب وہ جو کہیں جائے گا مانگنے کے لیے تو لوگ تو جان رہا ہے کہ بھئی یہ حیدر تو نام کا فلانے گاؤں کا آدمی تھا، بہت مالدار آدمی تھا، مشہور آدمی تھا، یہ آج کیسے لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، زکوٰۃ مانگ رہا ہے۔ تو اگر ایسا آدمی جو پہلے سے نامی گرامی ہو اور وہ اب آ گیا ہے سڑک پر مانگ رہا ہے، تو اس بات کا پروف آپ کو اپنی بستی کے ذمہ دار عقل مند لوگوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، دیندار لوگوں سے لکھوانا پڑے گا، 3 آدمی سے، کہ ہاں یہ آدمی کل تک مالدار تھا لیکن رات اس کی پوری فیکٹری جل گئی، اور یہ لاکھوں کے قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے کھانے پینے کے لالے نہیں ہیں، جو کپڑا بدل پڑے وہی ہے، سارا اس کا گھر جل گیا، کھانے پینے کے بھی لالے نہیں ہیں اس کے پر ہے۔ تو اگر 3 عقل مند آدمی سفارش کرے گا تب جا کر کے اس کو اس کی ضرورت کے مطابق کھانے پینے کے لیے پیسہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی صاحب فرماتے ہیں فما سواہن من المسألہ یا قبیصہ، قبیصہ نام کے آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی آدمی بلا ضرورت کسی سے سوال کرتا ہے تو وہ حرام کھاتا ہے، سمجھا کہ ناجائز مال کماتا ہے، ناجائز لوگوں سے مانگتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ چوتھی حدیث باب میں عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں کے لیے اور ان کے خاندان کے، یعنی بنو ہاشم، آپ بنو ہاشم کی اولاد سے تھے، آپ کے پردادا کا نام بنو ہاشم تھا، سمجھا کہ نہیں؟ تو بنی ہاشم عبد مناف کے بیٹے تھے جو پردادا ہوئے، لکڑدادا۔ تو عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، مطلب، عبد شمس، نوفل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے ہیں وہ ہاشم، بنی ہاشم۔ تو کہا کہ بنی ہاشم کے لیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مسلمان ہیں، اہل بیت جن کو کہتے ہیں، ان کے لیے صدقہ حرام ہے، حلال نہیں۔ بیت المال سے ان کو دیا جائے گا، اور اسلام نے غنیمت کے مال سے ان کا حق دیا ہے، مال فے میں ان کا حق دیا ہے، جو لڑی بھیڑے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا۔ اور آج بھی جو اسلامی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اگر کوئی سید ہے، اہل بیت ہے، تو اس کو اس کی ضرورت کے مطابق بیت المال کے بال سے دے، خزانے سے دے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پر ہندوستان میں لوگ پوچھتے ہیں، بہت سے سید لوگ ہیں، اب صحیح سید ہیں کہ غلط سید ہیں، ان کے پاس نسب نامہ ہے کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تک پہنچنے کا، یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن وہ آتے ہیں زکوٰۃ مانگنے کے لیے، اور یہاں پر ہندوستان میں کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، کوئی بیت المال نہیں ہے ہمارے پاس، تو کیا کریں گے؟ اس کو چھوڑ دیں گے مرنے کے لیے، بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے، یا بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ جی کیا کرے گا؟ یا تو اس کو زکوٰۃ دیجیے، بیت المال سے تو ہے نہیں، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، اور کہیے گا کہ زکوٰۃ تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو بھوکا مرے گا۔ تو اسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بیت المال ہے جہاں سے اس کو خمس کا مال، غنیمت کا مال مل رہا ہے، تب تو اس کے لیے صدقہ حرام ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن اگر بیت المال نہیں ہے جہاں سے اس کی حکومت کے خزانے سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو ایسے آدمی کو، بنی ہاشم کو، آل نبی کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ آل محمد کے لیے حلال نہیں، کیونکہ یہ لوگوں کی میل کچیل ہے، لوگ اس کو نکالتا ہے زکوٰۃ کو تاکہ اس کا مال صاف ہو جائے، سمجھا؟ تو دینے والے کا تو مال صاف ہوتا ہے، لیکن لیتا ہے جو آدمی وہ محتاجی ہوتا ہے تبھی نہ لیتا ہے۔ وہ ایسے ہی سمجھ لیجیے جیسے کہ آپ نے کپڑے کو صاف کیا تو صابن اور میل کچیل کے ساتھ جو پانی نکلا ہے، گندا پانی، وہ پی رہا ہے، ورنہ اچھا پانی پینے والا گندا پانی کیوں پیے گا؟ جو خود مالدار ہے وہ زکوٰۃ کیوں لے گا؟ سمجھا کہ نہیں؟ تو دینے والے کے لیے تو ٹھیک ہے، اسلام کا یہ رکن بھی ہے، دینے والے کے لیے مال پاکیزہ ہے، لیکن لینے والے کے لیے تو بہرحال وہ، لیکن چونکہ اللہ نے اس کا حق رکھا، آخر جائے گا کہاں؟ مرنے تو نہیں دیں گے۔ تو اسلام میں غریبی کا علاج ہے یہ زکوٰۃ، تو اس لیے وہ غریب محتاج جو ہے وہ کہے گا ہم آل محمد صدقہ نہیں کھاتے، نبی صاحب نے یہ فرما رہے ہیں، بلکہ چھوٹا نواسا ہے آپ کا، کھجور کی ڈھیر پر کھیل رہا ہے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما، اس میں سے کسی ایک نے، جو چھوٹا بچہ ہے، کھجور صدقے کی ایک منہ میں ڈال لی تو آپ نے انگلی ڈال کر کے منہ سے نکال دیا، کہا پھینکو 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 پھینکو، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ صدقہ کا ہے؟ اور صدقہ آل محمد کے لیے حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے آل و اولاد کے لیے حرام ہے۔ لیکن جیسا کہ کہا کہ اگر کوئی صورت نہ ہو ان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے وہ محتاج ہوں، اور زکوٰۃ کے سوا کسی اور ذریعے سے ان کی بھرپائی یا ان کی حاجت کی تکمیل ممکن نہیں ہوتی ہو، تو پھر زکوٰۃ کی رقم ان کو دی جائے گی۔ آپ نے کہا یہ میل کچیل ہے لوگوں کی۔ دوسری روایت میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے لیے، آل میں بیویاں بھی داخل ہے اور جو مومنین ہیں آل بیت کے وہ بھی داخل ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اس باب کو ہم انشاءاللہ آج ختم کر دیں گے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور عثمان بن عفان، دیکھیے جبیر بن مطعم نوفلی ہیں اور عثمان بن عبد شمس کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نسل میں دادا میں بھائی ہو رہے ہیں۔ ہاشم کے بھائی ہیں مطلب، عبد شمس، نوفل۔ کہا یا رسول اللہ، آپ نے مطلبی کو دیا، بنی مطلب کو دیا، خیبر میں جو مال ملا اس کا 5واں حصہ، خیبر جنگ کر کے لڑے، یہودیوں سے فتح کی آپ نے، خیبر کی زمین یہودیوں سے لڑ کر کے آپ نے حاصل کی، تو جو مال اسلامی فوج لڑ کر کے حاصل کرتی ہے غیر مسلموں سے، اس کو 5 حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ جاتا ہے بیت المال کو، سمجھا، اور جو حصہ بیت المال کو جاتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، اور آپ اپنے قرابت مندوں کو دیتے ہیں، اسی میں مسکینوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو، آپ سمجھا نا، دیتے ہیں، لیکن اپنے خاندان والوں کو اسی میں سے دیتے تھے کیونکہ ان کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو جو غنیمت کا مال 5واں حصہ آیا تو اس میں آپ نے قرابت مندی کی بنیاد پر جس طریقے سے بنو ہاشم کو اپنے خاندان والے کو دیا، بنی مطلب کو بھی دیا، لیکن اسی غنیمت کے مال میں سے اپنے جو پردادا تھے ہاشم، ان کے ایک بھائی کی اولاد کو دیا بنی مطلب کی، لیکن جو دوسرے 2 بھائی تھے بنی عبد شمس اور بنی نوفل، جن کے یہ پوتے پڑپوتے تھے حضرت عثمان غنی اور حضرت جبیر بن مطعم، ان کو نہیں دیا۔ کہا یا رسول اللہ، رشتہ دار وہ بھی آپ کے ہیں اور ہم بھی آپ کے ہیں، مطلب جس طریقے سے آپ کے پردادا کے بھائی تھے اسی طریقے سے ہمارے پردادا بھی آپ کے پردادا کے سگی بھائی تھے، چوتھے دادا میں تو ہم سب برابر ہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، یہی تو فرق ہے، جاہلیت میں اور اسلام لانے میں بنی مطلب نے بنو ہاشم کا ساتھ دیا، ان دونوں کے درمیان اخوت بھائی چارہ قائم رہا، دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے، لیکن آپ دونوں جو تھے، آپ کے جو پردادا تھے وہ ہم دونوں کے، میرے دادا سے اور میرے ایک چچیرے پردادا سے ہٹ گئے، آپ دونوں الگ رہے اور ہم لوگوں کو الگ چھوڑ دیا۔ جب مکے والوں کا ظلم و ستم ہوا تو یہ ہمارے ساتھ مسلمان ہوئے، جب ہمارا سوشل بائیکاٹ ہوا 3 سال کے لیے تو گھاٹی میں ہم اور یہ مطلب کی اولاد رہے، لیکن آپ شمس کی اولاد اور نوفل کی اولاد نہیں آئے۔ کہا یہ تو ہوا، کہا تب کہے کہ آپ کو دیکھیں، سمجھا۔ مگر اس حدیث کو لا کر کے امام ابن حجر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے غنیمت کے مال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے ساتھ ساتھ بنو مطلب کو دیا، تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کی رقم جس طریقے سے بنو ہاشم کے لیے حرام ہے آل نبی کے لیے، اسی طریقے سے بنو مطلب کے لیے بھی حرام ہے۔ ہاں، بنی عبد شمس کے لیے، بنی نوفل کے لیے جائز رہے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس میں بھی صحیح قول یہ ہے کہ نہیں، زکوٰۃ کی رقم بنی مطلب کے لیے جائز ہے، صرف بنو ہاشم کے لیے جائز نہیں۔ وہ قرابت مندی کی بنیاد پر اور بھائی چارے کی بنیاد پر اور ایک دوسرے کی نصرت اور حمایت کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا مال بنی مطلب کو دیا تھا، لیکن زکوٰۃ کا جو اسپیشل قانون ہے کہ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد کے لیے حرام ہے، وہی حکم رہے گا، اور آپ کے جو چچیرے 3 دادا ہیں پردادا، ان تینوں کی اولاد کے لیے زکوٰۃ کی رقم حلال رہے گی۔ چلیے، تو آپ نے ان کو فرمایا، جبیر بن مطعم کو اور حضرت عثمان بن عفان کو، کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک رہے، جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی، لہذا ہم نے ان کو جنگی مال میں سے، خیبر کے مال میں سے 5ویں حصے میں سے دیا، آپ کو نہیں دیں گے، آپ ہمارے وہ قرابت مند نہیں ہیں کہ آپ کو دیں گے۔ لیکن کیا بنو مطلب کو زکوٰۃ بھی نہیں دیا جا سکتا جیسے بنو ہاشم کو نہیں دیا جائے گا؟ علماء کا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا جیسے بنو ہاشم کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، بنی مطلب کو مال زکوٰۃ کا دیا جائے گا، البتہ صرف بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ حرام ہوگی۔ ایک 2 چھوٹی حدیث اور ہے، ابو رافع رضی اللہ عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ اصل میں عباس بن عبد المطلب کے غلام تھے، آپ کے چچا کے، لیکن چچا نے اپنے بھتیجے کو دے دیا، ایک غلام کا ہدیہ دے دیا۔ یہ غلام جنگ بدر سے سن 2 ہجری سے پہلے مسلمان ہوا، لیکن بدر میں شریک نہیں ہوا، شریک ہوا احد میں اور اس کے بعد کی جنگ میں، سن 3 ہجری کے بعد غزوات میں شریک ہوا۔ جب حضرت عباس بن عبد المطلب مسلمان ہو گئے تو ابو رافع کو پتہ چل گیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے سگے چچا عباس بن عبد المطلب بن ہاشم مسلمان ہو گئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی میں ابو رافع کو آزاد کر دیا، جاؤ تم آزاد ہو، اس خوشی میں غلام سے آزاد ہو گئے۔ کہ یہ حضرت ابو رافع کس کے آزاد کردہ غلام ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، تو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس غلام کو آزاد کر دیں، یا جس کو بنی ہاشم آزاد کر دے، تو جس طریقے سے بنی ہاشم کے لیے زکوٰۃ حرام، اسی طریقے سے ان کے آزاد کردہ غلاموں کے لیے بھی حرام ہو جائے گا۔ جی، تو آپ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صدقہ پر بھیجا، قبیلہ بنی مخزوم کا تھا۔ اس نے ابو رافع سے کہا کہ یار چلو نا میرے ساتھ، چلو تم بھی چلو گے، زکوٰۃ وصول کے لائیں گے تو ہم کو جیسے مزدوری ملے گی تم کو بھی ملے گی۔ ابو رافع تھے عقل مند آدمی، اس نے کہا نہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں گا، اس کے بعد ہی جاؤں گا۔ جب گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے، تو آپ نے کہا مولا القوم من انفسہم، کسی قوم کا آزاد کردہ غلام بھی اسی قوم کا ہوتا ہے، لہذا تم بنی ہاشم سے ہو، تم بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہو، لہذا جس طرح ہمارے لیے صدقہ حرام تمہارے لیے بھی حرام، خبردار تم صدقہ کا مال وصولنے کے لیے نہیں جا سکتے، ہمارے لیے صدقہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جن کے لیے صدقہ حرام ان کے غلاموں کے لیے، آزاد کردہ غلاموں کے لیے بھی حرام۔ بس، اور آخری بات، سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کو عطا اور بخشش دیتے تھے بیت المال سے، فلاں صاحب آئیے لیجیے، فلاں صاحب آئیے لیجیے، فلاں صاحب آئیے لیجیے، مزدوری دیتے تھے لوگوں کو جس نے کام کیا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ وصولا ہے۔ فیقول، تو جب اپنے بیٹے عبداللہ کو بلاتے، کہتے عبداللہ تم بھی آؤ، لو تم نے بھی تو کام کیا ہے، زکوٰۃ کا مال وصولا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ کہتے کہ ابا جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے اس کو دے دیجیے، مجھے مزدوری نہیں دیجیے۔ تو آپ کہتے تھے لو بھائی لو، بیٹے کو کہتے خود ہو، لو فتمول ہو، جاؤ مال جمع کرو، مالدار بنو، نہیں ہے ضرورت تو گھر میں رکھو گے، مال والے تو بنو گے، کاہے مزدوری چھوڑتے ہو؟ تو اچھا یہ ہے کہ مزدور اپنی مزدوری لے، بڑھیا ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ لے، ارے لے لو، کسی پر خیراتی کر دو گے، کچھ کر دو گے، نیکی کا کام کر لو گے، لیکن جو مزدوری ہے جس پر تمہارا حق ہے وہ ہم تم کو دے رہے ہیں، بیٹا لو اس کو، فتح اول ہو، یا صدقہ کر دو لیکن لو تو صحیح۔ وما جاءک من ھذا المال، اور یاد رکھو ایک بات، جو بھی مال بغیر مانگے ہوئے، بغیر لالچ کے یا مزدوری کے طور پر آوے، اس کو لے لینا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مانگنے کی نوبت ہے، حالانکہ مانگنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے، یا لوگ نوٹوں کی گنٹی نکال رہے ہیں، دے رہے ہیں، لے رہے ہیں لوگوں کو، تو آپ کے آنکھ میں چمک آ رہی ہے، لالچ آ رہی ہے کہ ہم کو بھی جو کچھ پیسہ اس میں سے دے دیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لالچ کے نتیجے میں مال مت لو، کسی کا مال دیکھو تو اپنے نفس کو اس کے پیچھے مت دوڑاؤ کہ ہم کو بھی کچھ مل جاتا، لیکن بغیر مانگے ہوئے دے رہا ہے لوگوں کو دے رہا ہے۔ اب کوئی آدمی وہاں پر کھڑا ہوا ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ بھائی، لو 1000 روپیہ تو بھی جاؤ، ارے ہم کو کہہ دے رہا ہے، ارے لو جاؤ لو خرچہ کرو، ماشاء اللہ۔ تو اگر بغیر مانگے کوئی دے دے تو اس کو لے لو، لیکن اگر نہیں مانگ رہے ہو اور نہیں دے رہا ہے تو تم کو لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ باقی رہا کہ اپنی مزدوری اور محنت کی کمائی اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو لینے میں سنکوچ نہیں کرنا چاہیے، لے کر کے یا تو مال جمع کرو یا نہیں تو کسی محتاج اور مسکین پر خرچ کرو۔ بڑا اصول اچھا بتایا کہ جو مال بغیر لالچ کیا، بغیر مانگے ہوئے مل جائے اس کو لے لو، اور جو مال نہ ملے اس کے پیچھے اپنے نفس کو نہ دوڑاؤ۔ رواہ مسلم، یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اسی پر ہمارا زکوٰۃ کا باب، صدقے کا باب، صدقے کا حقدار کون ہے کون نہیں ہے، یہ باب ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی جو گفتگو ہوگی وہ روزے کے متعلق۔